کپڑے، سب سے پہلے ایک بڑی چادر جس کو لفافہ کہا جاتا ہے، عرف عام میں ہم اس کو لفافہ کہتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے ہزار بند۔ ہزار بند کہہ لیں یا پنجابی میں تہمد کہہ لیں یا لکی والی آخ لو، مطلب یہ دوویں چیزاں اس بچ آ جاندیاں نے۔ پہلا لفافہ، دوسرا ہزار بند، اور تیسری کفنی یعنی قمیض جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ یہ مرد کے تین کپڑے ہیں۔ مرد کے کفن کے کتنے کپڑے ہیں؟ تین کپڑے ہیں، لفافہ، ہزار بند اور کفنی، اور ساتھ اس کے عورت کے دو اضافی کپڑے ہیں، سینہ بند اور اوڑھنی، چادر جس کو کہتی ہیں۔ اور عرف عام میں یہ بھی ہمارے یہاں تھا، رواج تھا، پتہ نہیں اب بھی ہوگا، بھئی پہلے عورت جب فوت ہو جاتی پہلے اس کو بڑا خوبصورت رنگ برنگا سوٹ لا کے سوا کے تو بھی پاندے رہے ہو۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ تو مجھے پیچھے پتا چلا بھی یہ بھی سرکٹ چلتا پیا، تو پھر میں نے اس کو منع کیا۔ تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ جب بندہ عورت فوت ہو گئی تو اس کو نیچے کپڑا جو ہے اس سے پہلے کپڑے سل کے کفن کے علاوہ یہ پہننے کی اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ اس کے صرافت کے اندر آ جاتا ہے، اس کی نہیں ضرورت۔ جو کفن کے 5 کپڑے ہیں وہ لازمی ہے، اس میں بھی اگر کوئی کمی پیشی بعض دفعہ گنجائش ہو جاتی ہے۔ تو کفن دینے کا طریقہ، مرد کو کفن دینے کا، عورت کو میں نہیں بیان کروں گا، مرد کو کفن دینے کا طریقہ، غسل ہم نے پچھلے جمعے دے دیا تھا۔ اس کپڑے کو لے لینا ہے بڑی چادر، وہ اتنی چادر ہونی چاہیے کہ سر کے اوپر اس کو باندھ لیا جائے اور پاؤں کے نیچے بھی اس کو باندھ دیا جائے۔ اس چادر کو بچھانے سے پہلے 3 رسیاں، تڑیاں جس کو ہم لوگ باندھتے ہیں، وہ چارپائی کے اوپر ایک سراندی، ایک درمیان میں اور ایک پائندی کی طرف، یہ تینوں بچھا لیں۔ اس کے اوپر بڑی چادر جو سب سے بڑی چادر ہے لفافہ، وہ بچھا لیں، اور اس کے اوپر جو ازار بند ہے اس کا چوٹی سے لے کر قدموں تک ہونا لازمی ہے، چوٹی سے لے کر قدموں تک۔ اس سے تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو پھر بھی حرج نہیں، یا بڑی چادر کے برابر ہو جائے تو پھر بھی اس میں حرج نہیں ہے۔ اس کو بچھا لینا ہے، یہ دونوں چیزیں بچ گئی اس کے اوپر، پہلے ازار بند بچ گیا اور اس کے بعد اوپر وہ دوسری چادر جس کو ہم نے کہا وہ تہمد، وہ بچ گیا، اور اس کے بعد اوپر ہم نے وہ کفنی رکھ لینی ہے۔ کیا چیز ہے؟ کفنی، کرتا جس کو کہندے ہو پنجابی وچ اسی ان جگہ آکھیا جاندا ہے، ان رکھ لینا ہے۔ اس کے بھی نیچے اور اوپر دونوں سطح برابر ہوں اور گھٹنوں تک ہوں، اور گھٹنوں سے نیچے ہوں تو حرج نہیں ہے، گھٹنوں سے اوپر نہ ہو۔ جتنی عام روٹین میں ہم لوگ قمیض پہنتے ہیں نا اتنی ہی وہ قمیض ہونی چاہیے، لیکن فرق یہ ہوگا کہ وہ انسلی ہوگی، اس کو صرف اوپر نیچے کپڑا ہوگا، اس کے بازو اور چاک وغیرہ یہ نہیں بنیں گے۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ پیچھے سے بعض دفعہ ہوتا ہے پچھلا پاسا ہوندے ہی کوئی نہیں، آگے والا لمبا ہو جاتا ہے، پیچھے والا ہوتا ہی نہیں۔ یہ کفن کی حقیقت نہیں ہے۔ کفنی جو ہے وہ مکمل آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی مکمل گھٹنوں تک ہو، اس سے تھوڑی سی زیادہ بھی ہو جائے تو حرج نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ اب تینوں رکھ دیے، اس کے اوپر ہم نے اس میت کو، مردے کو اٹھا کے رکھ دینا ہے درمیان میں۔ کیا کرنا ہے؟ درمیان میں۔ پھر یہ کفنی ہے، مردہ لیٹ گیا، یہ اس کا سارا آ گیا، یہ اٹھا کے ہم نے ایسے ڈال دینی ہے، یہ اس میں سوراخ بنا ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ اندر ڈال دیا، اس کے اوپر پھر جو کپڑے ہیں دونوں، ان کو دونوں سائڈوں پہ، پہلے ایک سائڈ پھر دوسری سائڈ، پھر ایک سائڈ پھر دوسری سائڈ، پھر ایک درمیان میں باندھ دے، اوپر نیچے اس کو باندھ دے۔ یہ سمپل اور آسان طریقہ ہے کفن ڈالنے کا۔ اور اس کے بعد پھر ہے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ کے اندر فرض 2 ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ نماز جنازہ کے کتنے فرض ہیں؟ 2۔ یہ سب کو یاد ہونے چاہیے، ہر بندے کو، چھوٹے بڑے کو۔ نماز جنازہ کے کتنے فرض ہیں؟ 2۔ پہلا فرض ہے قیام۔ پہلا فرض کیا ہے؟ کھڑا ہونا۔ اور دوسرا فرض ہے 4 تکبیریں کہنا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ پہلا فرض ہے قیام یعنی کھڑا ہونا، اور دوسرا فرض ہے 4 تکبیریں یعنی 4 بار اللہ اکبر کہنا۔ جب ہم نیت کرتے ہیں تو اس میں یہ نیت کرتے ہیں 4 تکبیر نماز جنازہ، یہ تکبیریں لازمی ہیں، اور قیام بھی لازمی ہے، کھڑے ہو کے بیٹھ کے جنازہ نہیں ہوگا، مجبوری شرعی مطلب ہے، جس طرح نماز میں ہوتی ہے ایسا ہوتا پھر تو ہو جائے گا، لیکن بیٹھ کے نفلوں کی صورت میں جنازہ نہیں ہوگا، کھڑے ہونا لازمی ہے۔ اور اس کے اندر 3 سنت موقدہ ہیں۔ کتنی؟ 3 سنت موقدہ ہیں۔ پہلی تکبیر کہی، اس کے بعد ثنا سبحانک اللہم، دوسری تکبیر کہی، اس کے بعد درود شریف، اور تیسری تکبیر کہی، اس کے بعد میت کے لیے دعا اللہم اغفر لحینا،
اور چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ دے اور سلام پھیر دے۔ یہ نماز جنازہ کا سمپل اور آسان ہے، یہ فرائض اور سنتیں ہیں۔ اب طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے نیت کرنی ہے نماز جنازہ کی، 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، درود واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے، دعا واسطے حاضر اس میت دے، پیچھے اس امام دے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف دے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے کانوں کو ہاتھ لگا کے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پھر کیا کرنا ہے؟ ثنا پڑھنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ثنا پڑھنی ہے۔ پھر دوسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر، ہاتھوں کو اٹھانا نہیں ہے۔ عید پڑھیے تو ہاتھوں اتنے چکیا جاتا ہے، جنازہ میں ہاتھوں کو اٹھانا نہیں ہے، اللہ اکبر کہنا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے پھر ہم نے درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر تیسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو پھر بھی اٹھانا نہیں ہے، پھر ہم میت کے لیے دعا پڑھیں گے، میت کے لیے دعا پڑھیں گے۔ پھر چوتھی تکبیر ہوگی اللہ اکبر، چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں دونوں کو چھوڑ دیں، ہاتھوں کو لٹکا دیں، چھوڑ دیں، اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، سجے کھبے سلام پھیر دینا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، کئی مطلب ہے نظام ہم لوگ دیکھتے ہیں، ایک پاس سے سلام پھیریا ایک ہاتھ چھڑ دین دینے، دوسرے پاس سے پھیریا دوسرے پاس سے ہاتھ چھڑ دین دینے۔ بہترین طریقہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نقل کیا ہے، وہ سلام چوتھی تکبیر کہی اللہ اکبر، ہاتھ فوراً چھوڑ دیں۔ اب مثال کے طور پہ کوئی ایسا بندہ ہے جس کے جنازے کی نماز کی 1 رکعت رہ جاتی ہے، 2 رہ جاتی ہیں، 3 رہ جاتی ہیں، کسی کی جنازے کی 2 تکبیریں رہ گئی ہیں، 1 تکبیر رہ گئی، وضو کر رہا تھا، جنازہ چونکہ منٹا میں چوندا ہے نا، وہ ڈھیل نہیں لگتی، تو اس کی تکبیر رہ گئی، 1 رہ گئی، 2 رہ گئی، 3 رہ گئی، وہ جتنا اس کو نصیب ہوا وہ مل گیا۔ جو ہی امام نے سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جس کی پیچھے تکبیریں رہتی ہیں وہ سلام نہ پھیرے، وہ ہاتھ باندھا کھڑا کھڑا، 2 رہتی ہیں 2 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 رہتی ہیں 3 دفعہ اللہ اکبر، یہ کر کے تکبیریں مکمل، چونکہ تکبیریں فرض ہیں، تکبیریں کیا ہیں؟ فرض ہیں، اور اس کے اندر دعا پڑھنا سنت ہے، تکبیریں کر لے گا اور اس کے بعد اپنی 4 تکبیریں مکمل کر کے سلام پھیر دے گا، اس کا جنازہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ سمپل آسان طریقہ ہے، اور کسی کو اگر سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد تشریف لے آئے۔